کچھ نہیں ہو رہا, کچھ پرائم منسٹر کا بردر ان لا, یعنی یہ حالات تھا پنجاب میں. اور تو چھوڑو نا, اور بیچارے لوگوں کو کیا بات کرو. پرائم منسٹر, اچھا وہ فائنلی اس کا قبضہ اس کے پلاٹ کا چھوٹا, اور بھی لوگوں کے قبضے کیے ہوئے تھے, قبضہ گروپ تھا وہ. اس کے وہ جو ساتھ والا تھا, اس نے مجھے میرے بردر ان لا نے ٹیلی فون کیا کہ جی ساتھ والا ہمارا ہے, اس کے بھی پلاٹ پہ قبضہ تھا, وہ یوسف, اس کو وہ قبضہ گروپ دھمکیاں دے رہا ہے. پھر اس کی مجھے آئی کہ جی وہ ان کو دھمکیاں دے رہے ہیں کہ مار دیں گے, اور اس کو شام کو گولی مار دی. میں نے آئی جی کو ٹیلی فون کیا, میں نے کہا پرائم منسٹر کہ اگر بردر, ان کو پتہ ہے قبضہ گروپ کو کہ وہ جانتا ہے, پرائم منسٹر کی نظر ہے اس کے اوپر, اگر اس کو نہیں, اس کو اس طرح دن دہاڑے گولی مار دی ہے, کچھ ہوا ہی نہیں, لا اینڈ آرڈر کہاں نہیں, تو پھر کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا, وہ دندناتے پھر رہے ہیں باہر. پھر اس کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ اگر یہ لاہور کے اندر یہ ہو رہا ہے تو وہ باقی پاکستان, باقی پنجاب میں, تب میں نے فیصلہ کیا چینج کا. اور جب وہ آیا, اس نے آتے ساتھ ہی پکڑ لیے, یہ جو نیا سی سی پی او ہے. جو بھی اعتراضات ہیں, ہمیں تو لوگ تو جاننا چاہتے ہیں کہ جی قبضہ گروپوں کو پکڑ کے اندر ڈالیں. اور اب انشاءاللہ آپ ابھی بے فکر ہو جائیں, بڑے بڑے قبضہ گروپوں کو اب ہم ہاتھ ڈالنے لگے ہیں, کیونکہ ابھی تک تو, تب تک تو ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا تھا. نہیں تو ایسے آفیسر آپ نے شارٹ لسٹ کر دی ہیں جو جا کے یہ کام کریں؟ یہ مسلسل یہ جد و جہد ہے, یہ جہاد ہے, یہ مسلسل کرتے رہیں گے ہم. جو کام نہیں کرے گا فارغ کر دیں. اچھا صاحب, میں آپ کی صرف نالج میں بھی دے ہوں, آپ اس کے اوپر جواب دینا چاہیں تو وہ بھی دے دیں کہ جس رنگ روڈ کو شہباز شریف نہیں بننے دے رہا تھا ملک ریاض کے ساتھ مل کر پیسوں کی لالچ میں, اسی رنگ روڈ کو عثمان بزدار بھی نہیں بننے دے رہا ملک ریاض کے ساتھ مل کر, جو اپیل کی ہوئی تھی عدالت میں وہ بھی اٹھا لیے, اور عدالت کو جا کے کہہ بھی نہیں رہے کہ بننے دیں آپ, حالانکہ آپ سے انہوں نے افتتاح کروا لیا ہے. سر دیکھو عمران, میں اس کیس کو جانتا ہوں, اس میں عثمان بزدار کا کوئی ہاتھ نہیں ہے. اپیل واپس لے لی. میری بات تو سن لیں, میں کیس کو جانتا ہوں. اور تو ہونا کوئی کیس, میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں, کوئی بڑا کیس ہوتا ہے نا وہاں, وہ میری نظر کے بغیر نہیں ہو سکتا, کیونکہ رنگ روڈ میں بڑا پیسہ انوالوڈ ہے. آپ یہ مطمئن ہو جائیں کہ میں یہ کیس نہیں, جب تک میں مطمئن نہ ہوں یہ کیس نہیں ہوگا. یعنی یہ رنگ روڈ کا ایشو آگے 2 نمبری نہیں ہوگی, گارنٹیڈ. میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ پنجاب کی گورنمنٹ کو میں کسی صورت لاس نہیں ہونے دوں گا. یہ کسی صورت سڑک کا نقشہ نہیں بدلیں گے, کسی صورت جو ہے ملک ریاض کی منمانی نہیں چلے گی. جو بھی ہوگا پنجاب حکومت کو لاس نہیں ہونے دوں گا. ٹھیک سے, یعنی ٹیکس پیئر کے پیسے کو میں ضائع نہیں ہونے دوں گا, یہ آپ مطمئن ہو جائیں. اور یہ میں خود, یہ بزدار کا کچھ نہیں ہے, یہ میں خود دیکھ رہا ہوں کیس. خان صاحب ایک سٹوری پہ ہم کام کر رہے تھے, 2019 میں آپ نے نوٹس لیا تھا, اور بڑا شاندار آپ کا نوٹس تھا. جنوری 2019 کی 19 تاریخ تھی. آپ نے کہا تھا کہ کیمبرج انالیٹیکا اور رابرٹی گلوبل, یہ 2 لابنگ فرمز تھیں, انہوں نے نون لیگ کے ساتھ مل کر, اس دور کی آئی پی اور نون لیگ نے مل کر ان کو پیسہ دیا تھا کہ سرکار کا پیسہ تھا اور نون لیگ کی پروجیکشن تھی, اور یہ کام ان سے کروایا گیا تھا. آپ نے کہا تھا اس کی انکوائری کروائیں. سر آج تک رپورٹ نہیں آئی. سر تقریباً 2 سال ہونے والے ہیں, آئی بی نے کوئی رپورٹ آپ کو دی نہیں. سر عمران کس کی چیز کریں, مجھے یہ بتائیں. 30 سال سے چوری کر رہے ہیں. میں آپ کو بھی بتانے لگا ہوں کہ ہمیں جو چیزیں ابھی ملی ہیں, جو اب ہم, پہلے تو ہم نیب کے اوپر چھوڑا ہوتے, سارے کیسز نیب کے پرانے چل رہے تھے, ہمارا تو صرف یہ شہباز شریف کا کیس ہے. یہ جو اب ہم نے ایف آئی اے اور اینٹی کرپشن کے ذریعے جو انویسٹیگیشنز کروائی ہیں, آپ کا ذہن گھوم جائے گا جو چیزیں مل رہی ہیں. اربوں, یہ جو میں آپ کی ابھی آپ دیکھیں گے پکڑ دکڑ ہوگی. یہ جو سارے شور بچا رہے ہیں نا, یہ جیب کترے اکٹھے ہو کے, ان کو پتا چل گیا کہ ہم پہنچ کیا کرنے جا رہے ہیں آپ. ایسا نئی عدالتیں, نئے پروسیکیوٹر کوئی انہانس کر رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں, جب آپ کا کیس پکا ہو جاتا ہے نا, جب وہ آپ کچھ سارے وہ ثبوت اکٹھے کرنے پڑتے ہیں جو عدالت میں سٹینڈ کرے, وہ ٹائم لگتا ہے. سر نیب کوٹ چاہیے مزید, وہ اس کے اوپر کچھ نہیں ہوا. نہیں, وہ بھی ہوگا, لیکن دیکھیں جو پہلے کیس تو صحیح تیار ہو نا. یہ اب ہمارا تو قصور نہیں ہے, اگر نیب کیس نہیں بنا رہی صحیح اور وہ باہر آ جاتے ہیں تو ہم اس کا کیا کریں. اس کی رپورٹ جب آپ نے حکم دے دیا تو آپ کو کیوں نہیں ملی؟ میرے پاس اس کی انفارمیشن ہے, کہ میں شیئر کر دوں. مجھے ضرور دیں, لیکن اس کا پرابلم یہ ہے کہ وہ جو آئی بی تھی پرانی, انہوں نے بڑے کیسز, جو وہ تو خاص نواز شریف کے نیچے کام کرتی تھی, انہوں نے کئی چیزیں ہمیں, یعنی وہ جو پرانا لاٹ تھا انہوں نے ضائع کر دی, کئی ثبوت ہمیں نہیں ملے. سر موجودہ آئی بی کے ہیڈ قابل آدمی ہیں, لیکن ان کے لیے شاہد خاقان عباسی نے 3 مہینے انتظار کیا کہ یہ بندہ پرموٹ ہو تو میں اس کو لا کر لگاؤں, اور اسی بندے کے اوپر آپ کی پارٹی نے اعتراض کیا تھا کہ اس کی موجودگی میں فیئر اینڈ فری الیکشن نہیں ہو سکتا. اور یہ بندہ نیب کے اندر خیبر پختونخوا میں
जमानत के ऊपर रहा है। सर ऐसा बंदा आईबी का हेड सर, देखिए इमरान, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए पूछ रहा हूं। प्लीज बात सुन लें। हर का ये सुलेमान का खास तौर पे मैंने पूरी इसकी इन्वेस्टिगेशन करके लगवाया। कई देखें, जब माशरे में इतना ज़्यादा करप्शन होती है और गलत चीज़ें होती हैं, फिर इल्ज़ामात भी बहुत हो जाते हैं। तो जब आपके ऊपर, जब तक आप किसी के ऊपर सही तरह इन्वेस्टिगेट ना करें, उसको कंडेम नहीं कर सकते। अब आपके सामने है, मुझे पता है ये सारा रिंग रोड का केस, लेकिन आपने समझा कि उस्मान बुज़ार कर रहा है। मुझे तो सारी उसकी बैकग्राउंड पता है। सर जो भी कर रहा है ना गलत कर रहा है, वो मलिक साहब को अभी तो वही कुछ नहीं है सर। अभी तो डिबेट हो रहा है कि पंजाब के लिए बेहतरीन चीज क्या है। 7 साल से मलिक रियाज ने टांगा हुआ है सर। लेकिन देखो ना, एक इमरान बात याद रख लें, कभी फैसला ना करें जब तक आप दोनों साइड्स ना सुन चुके। जज फैसला तब करता है जब वो दोनों साइड सुनता है। एग्जैक्टली। तो मुझे तो दूसरी साइड का पता है, आपको नहीं पता। इसी तरह सुलेमान की भी मैंने पूरी इन्वेस्टिगेशन की। मैं इससे बड़ा मुतमईन हूं, बड़ा काबिल ऑफिसर है। ठीक है सर। सर अब ये एक और इसके अंदर इशू सी पैक के हवाले से अपोजिशन आजकल आप पे तनकीद ये कर रही है, इसमें स्ट्रेटजी क्या है आपकी, हिकमत अमली ये क्यों आपने बनाई कि सी पैक के जो मनसूबे हैं वहाँ पे नैब के दायरा कार से बाहर, आपके दौर में तो करप्शन नहीं हो रही और ना आप करने दे रहे हैं, तो फिर इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? देखें, हम पहले तो मैं अपनी कौम को एक चीज़ वाज़े कर दूं कि इस मुल्क का जो फ्यूचर है ना, वो चाइना के साथ है। ठीक, ये क्लियर हो जाए। सी पैक उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है, बहुत बड़ा हिस्सा है जो हमारा आगे चाइना से रिलेशनशिप है। चाइना के साथ जो चाइना का डेवलपमेंट मॉडल है, अगर आज पाकिस्तान ने कोई भी डेवलपमेंट मॉडल अपनाना है वो चाइना का है, क्योंकि चाइना ने 30 साल में कहाँ से कहाँ पहुँच गया। हम वेस्टर्न मॉडल ले नहीं सकते क्योंकि इनके तो बड़े पुराने डेवलपमेंट मॉडल्स हैं, इनके तो एवोल्यूशन बिल्कुल मुख्तलिफ है हमारे से। चाइना हमें सबसे करीब है हमारे, कि जो हमें सूट करता है उसको फॉलो करें। और फिर चाइना एक बड़ी तेज़ी से आगे तरक्की कर रहा है, सारी दुनिया से तेज़ी से जा रहा है। तो और फिर हमारी खुशकिस्मती के जियो स्ट्रेटेजिक सिचुएशन ऐसा है कि चाइना को हमारी भी ज़रूरत है।